اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ فرقان ہم پڑھ رہے ہیں آج کل۔ پچھلی کلاس میں ہم نے جہاں بات ختم کی تھی آیت 56 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب تھا۔ آپ سے کہا گیا تھا وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر بشارت دینے والا اور انذار کرنے والا بنا کر۔ اس آیت کی تشریح میں ہم نے سمجھا تھا کہ اس کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ذمہ داری بتا دی گئی تھی کہ کتنی ہے کیا ہے، لیکن ساتھ یہ بات بھی ہم نے سمجھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت کی بھی یہی ذمہ داری ہے۔ ان میں ضرور ایسا گروہ ہونا چاہیے جو الناس پر، دنیا کے تمام انسانوں پر گواہ ہو۔ قرآن میں مختلف مقامات پر اور سورہ بقرہ میں بھی قبلے کی تبدیلی کے حکم کے ساتھ ہی یاد دہانی کی گئی تھی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح تو ہم نے تم کو ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ گواہ ہونا کیا ہے نا، جو گواہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی، جو بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جو انذار آپ نے کیا، جس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا، آج وہ آپ کی امت کا کام ہے۔ لوگوں کو مسلمان بنا دینا نہ انبیاء کرام کا کام تھا، نہ کسی اور انسان کا ہو سکتا ہے۔ بہترین طریقے سے پوری بات پہنچا دینا وہ اصل کام ہے۔ پھر اب آیت 57 میں کہا جا رہا ہے قل، کہہ دو، ما اسألوکم، ما یہاں پہ نہیں کے معنوں میں ہے، نہیں مانگتا میں تم سے، اسألو میں تم سوال کرتا، میں مانگتا تم سے، علیہ اس پر، ہی کا اشارہ کس طرف ہے؟ جو آپ کام کر رہے ہیں، جو دین کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، جو بشارت اور جو انذار آپ کر رہے ہیں، علیہ اس کام پر، اس من اجرن میں کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں کوئی اس کا بدلہ نہیں چاہ رہا ہوں، الا مگر ما شاء جو چاہے، ان یتخذ یہ کہ اختیار کر لے، الی ربہ طرف اپنے رب کے، سبیلا راستہ، اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے۔ یہ اصل آپ کی خواہش ہے، یہ اصل آپ کا کام ہے، یہ اصل آپ کا گول ہے کہ لوگوں کو اپنے رب کا راستہ دکھا دیں۔ یہ بات بھی بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن میں کہلوائی گئی۔ آپ کے خلوص، آپ کی سچائی اور اپنی قوم کے لیے سچے خیرخواہ ہونے کے ثبوت میں یہ بات کہ کوئی اجر نہیں چاہتا، وہ کیا ہے؟ آپ کی خیرخواہی کا ثبوت ہے نا، کہ آپ اور کچھ نہیں چاہ رہے ہیں، بس رب کا راستہ دکھانا چاہ رہے ہیں، کچھ اپنے لیے آپ نہیں چاہتے۔ اور بالکل یہی بات ہر رسول، ہر نبی نے اپنی قوم سے کہی ہی نہیں، بلکہ اس فکر نے کہ قوم ایمان نہیں لاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو گھلا دیا۔ قرآن نے خود اس کی گواہی دی کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ آپ شاید ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہیں اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ میری مثال اس شخص کی مثال جیسی ہے جس نے آگ جلائی، اس سے ماحول کو روشن کر دیا، تب پروانے اور پتنگے آگ میں گرنے لگے، وہ انہیں بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ناکام ہوتا ہے۔ اسی طرح میں تمہیں کمر سے پکڑ کر آگ میں گرنے سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن تم آگ میں گرنے کی کوشش میں ہو، تم آگ میں گرے جا رہے ہو۔ تو کوشش کرنا ہی انبیاء کرام کا کام تھا، پورے خلوص سے کرنا، اور وہی انبیاء علیہ السلام کے پیرووں کا کام ہے۔ اللہ کے دین کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا کام اس خلوص کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، جو خلوص ابھی ہم سمجھ رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے اس غم میں کہ لوگ ہدایت پا جائیں۔ وہ خلوص چاہیے، دنیا کے کسی فائدے کے حصول، اپنے کیریئر، اپنی شہرت کے لیے اگر کوئی تبلیغ و دعوت کا کام کرے تو وہ تو حاصل ہو سکتا ہے، جو وہ چاہ رہا ہے وہ تو حاصل ہو سکتا ہے، جس مقصد کے لیے وہ کرے وہ تو اس کو حاصل ہو جائے گا، لیکن جو اصل کام نہیں ہے نا،
جس کی ذمہ داری امت مسلمہ پر ڈالی گئی. ابھی ہم پیچھے آیات یاد کر رہے تھے. امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے یہ کہ وہ الناس تک، پوری دنیا تک اللہ کے دین کو پہنچائے. یہ آیت آپ سے اور مجھ سے بھی یہی کہہ رہی ہے کہ کہہ دو، قل سے بات شروع ہوئی نا، کہہ دو ما اسألکم، کہ میں نہیں مانگتا، نہیں چاہتا، علیہ اس پر، یعنی دعوت حق کے کام پر، من اجرن کوئی اجر، الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، ہاں مگر جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ. بندوں کو ان کے رب سے جوڑنا، اپنے رب کی پہچان کروانا اصل کام ہے، مگر اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، قرآن میں کہہ دیا گیا جو چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے. یہاں پہ بھی جس طرح کہا جا رہا ہے من شاء، لوگوں کی اپنی چاہت پہ ہے، لوگ خود کیا چاہتے ہیں، لوگ اس چاہیں اپنے رب کا راستہ اختیار کر لیں. انبیاء کا کام یہی تھا، راستہ بتا دیں، دکھا دیں، رہنمائی کر دیں، پوری طرح کر دیں، پورے خلوص سے کر دیں. وہی آپ کا میرا کام ہے، وہی ہم سب کا کام ہے. اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش، اللہ کا راستہ بتانے کی کوشش، وہ ہمارا کام ہے. اس کام میں کوئی کوتاہی نہ ہو اور خلوص کے ساتھ ہو، جیسے والدین اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں، خواہ انعامات اور روشن مستقبل کی بشارت دے رہے ہوں یا کسی برے کام کے برے نتائج سے آگاہ کر رہے ہوں، انذار کر رہے ہوں. سب کچھ صرف کس لیے ہوتا ہے؟ ایک ماں باپ جب اولاد سے بات کر رہے ہوں، اولاد کو نصیحت کر رہے ہوں، دنیائی کے لیے چاہے کر رہے ہوں یا آخرت کے لیے، وہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ان کی زندگی سنور جائے، ان کی دنیا، ان کی آخرت ٹھیک ہو جائے، وہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حاصل کر لیں، اولاد سدھر جائے، وہی ان کے لیے سب سے بڑا اجر ہے. اس کے علاوہ اور تو وہ کوئی اجر نہیں چاہتے. ظاہر ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی امت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے والدین سے بھی کئی گنا زیادہ مخلص اور درد مند تھے. آپ کے مشن کو لے کر چلنا، لوگوں کی اصلاح، تبلیغ اور دعوے کا کام اسی اخلاص اور درد مندی سے ہی ہو سکتا ہے. وہ جیسے یہاں پہ اس آیت کے ذریعے بتا دیا گیا، ہمیں بھی یہ بات سمجھا دی گئی. اور پھر کہا جاتا آیت 58 دیکھیے، وتوکل، اور بھروسہ کرو، علی الحی الذی لا یموت. الحی اللہ کا نام ہے نا، وہ جو زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، جو زندہ ہی رہنے والا ہے، وہ الحی پر توکل کرو. الذی لا یموت، وہ جو نہیں جسے موت آئے گی. وسبح بحمدی، اور تسبیح کرو اس کی تعریف کے ساتھ. وکفا بہ بذنوب عبادہ خبیرا، وکفا اور کافی ہے، بہی ساتھ اس کے، بذنوبی گناہوں کی، اپنے بندوں کی، خبر رکھنے والا. خبیرہ بہت خبر رکھنے والا ہے، عبادہ خبیرہ سب سے زیادہ خبر رکھنے والا ہے. اب یہ جو کام ہے جو ابھی ہم پیچھے سمجھ رہے تھے، بلکہ ان سے پچھلی کلاسوں میں بھی ہم نے سمجھا تھا، جسے جہادن کبیرہ کہا گیا تھا، وہ کام یعنی بشارت دینے کا، انذار کرنے کا کام ایسا آسان بھی نہیں ہے. تو اس کے لیے ضرورت کس چیز کی ہے، کیا چاہیے، وہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ وہ توکل، اور توکل ہو، توکل علی اللہ ہو. لیکن اللہ کہنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی صفت آتی ہے الحی الذی لا یموت. دنیا میں کسی اور پہ انسان اگر توکل کرے تو وہ تو کیا ہے، وہ یا تو ہے ہی مردہ، یا پھر موت سے بہرحال دو چار ہونے والے ہیں. جب اس کام کے دوران مشکلات راستے میں آئیں گی، مایوسیاں گھیر سکتی ہیں، ان سب میں کامیابی تک انسان جیسے پہنچ ہی نہیں سکتا اگر اپنے رب کے بھروسے پر پیچھے ہٹنے، کام چھوڑ دینے کے بجائے آگے بڑھتا ہی نہ رہے. توکل ہوگا تبھی تو آگے بڑھے گا نا، ورنہ تو ابھی دیکھ کر، مایوسیاں دیکھ کر، ابھی کسی نے بات سنا دی، ابھی کسی نے تانا دے دیا، ابھی کوئی مخالفت کھڑی ہو گئی، انسان کیسے پیچھے ہٹ سکتا ہے نا. لیکن انبیاء کرام کے نمونے ہمارے سامنے ہیں، کس طرح وہ کام اپنے کرتے ہی رہے. کتنی مخالفت انتہا پہ پہنچ گئی ہو، جان تک خطرے میں آ گئی ہو، وطن چھوڑنا پڑا ہو، مگر اس کام کو کرتے ہی رہنا ہوتا ہے. اور کیسا توکل انبیاء کرام کا تھا نا، جو کام تو ہو کر ہی رہنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی زندگی میں بھی یہ بات فرماتے ہیں، یہ کام تو ہونا ہی ہے، اس دن کو تو پورا ہونا ہی ہے. ایک وقت آئے گا کہ ایک عورت صنع سے حضر موت تک چلی جائے گی، تنہا تنہا، اور کوئی اسے ڈر نہیں ہوگا. تو ویسا توکل ہو کہ وہ دن آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کام کو ہمارے قبول فرمائے گا، اس کا یہ کام ہو کر ہی رہنے والا ہے. وہ توکل یہاں پہ سکھایا جا رہا ہے. اور وہ جو حی لا یموت ہے،
وہی اس لائق ہے کہ اس پر توکل کیا جائے۔ دوسرے سارے معبود تو کبھی سو رہے ہیں، جاگ بھی رہے ہوں تو تمہارے حال سے بے خبر ہیں، وہ بھلا کیا نفع یا کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پھر اس کام کو آسان کرنے والی چیز جو قرآن میں بار بار سکھائی گئی وہ ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور تسبیح کرو اس کی تعریف کے ساتھ، اس کی حمد کے ساتھ اس کی تعریف۔ صبر حاصل کرنے، توکل پیدا کرنے کا بہترین وسیلہ جہاں پہ سکھا دیا گیا۔ اور قرآن میں دوسری جگہ بھی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ابتدائی دور میں، نبوت کے ابتدائی دور میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکید ہوتی ہے۔ سورہ مزمل بہت ہی ابتدائی دور کی سورہ ہے نا، وہاں پہ بھی کیا کہا گیا تھا آپ سے؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو۔ رب المشرق والمغربی، مشرق و مغرب کا مالک ہے، لا الہ الا ہوا، کوئی معبود نہیں اس کے سوا، فاتخذہ وکیلا، پس اسے اپنا وکیل بنا لو۔ اب یہ تسبیح اور تحمید کی اس کے اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے کے ساتھ اس کی تسبیح کرنے کی سب سے بہترین اور جامع صورت تو نماز ہے۔ اس میں بھی اللہ کی تسبیح اور ذکر ہوتا ہے۔ سورہ مزمل میں بھی اسی کی تاکید ہے نا، نوافل کی تاکید، قیام کی، قرآن نماز میں قرآن پڑھنے کی تاکید، اور اس کے علاوہ بھی کثرت سے اللہ کا ذکر، اس کی یاد، اس سے دعائیں، اس کے کلام کی تلاوت، اللہ پر توکل، اس پر ایمان بڑھانے والی چیزیں ہیں نا، دین کے کام کا حوصلہ اور ہمت بھی عطا کرتی ہیں۔ اسی کے ذریعے بھی انسان کام کر بھی سکتا ہے، تبھی دعویٰ کا کام، تبھی تبلیغ کا کام ہو سکتا ہے، تبھی اللہ کی طرف بلانے کا کام ہو سکتا، ورنہ تو کس طرح، کتنی جلدی ہم انسان تو مایوس ہو سکتا ہے نا۔ کسی کو آپ نے دعوت بھی دی اور وہ ریجیکٹ کر دے، نہیں سن رہا، صرف آپ قرآن سننے کے لیے بس کہہ رہے ہیں آ جاؤ، نہیں سن رہا، آپ مایوس ہو سکتے ہیں نا کہ چھوڑو یہ تو نہیں سننے والے۔ لیکن ہمیں یہ آیات کیسے حوصلہ دیتی ہے نا، نہیں اپنا کام تو کرتے رہو، اثر ہو سکتا ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم دیکھتے ہیں کس طرح کتنے دفعہ ریجیکٹ ہوتے ہیں، لیکن وہی ریجیکٹ کرنے والے کتنے بعد میں آگے جا کے مسلمان ہوئے، کیسے بڑے بڑے کارنامے انہوں نے انجام دیے۔ اور پھر ایک بات سمجھائی جاتی، اس کا بھی یاد رکھنا ضروری ہے، جب ہم کام کرنا چاہ رہے ہوں، جب یہ بشارت اور انذار جو کرنے والا ہو، بلکہ عام طور پہ بھی انسانوں کے لیے یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ وقفہ اور کافی ہے بہی، ساتھ اس کے بذنوبی بعدہ خبیرہ، گناہوں کے اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ خبر رکھتا ہے، وہ خبیر ہے، بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے، پورا گناہوں کو اس کو اچھی طرح پتا ہے، کس میں کیا کمزوری ہے، کیا اس کی مجبوریاں ہیں، کیا وہ گناہ کر رہا ہے، کب وہ اپنے آپ سے خیانت کر رہا ہے، سب کچھ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ دوسروں کے گناہوں کے پیچھے تم نہیں پڑو، جیسے بات سمجھائی جا رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کا معاملہ خود کرنے والا ہے، مخالفین کا معاملہ اپنے رب کے حوالے کر دو، وہ جو اپنے بندوں کے گناہوں سے، ان کی کمزوریوں سے، ان کی کوتاہیوں سے پوری طرح باخبر ہے، اور جو معاملہ ان کے ساتھ کرنا ہے، وہ جس کے وہ سزاوار ہیں، ویسا ہی وہ معاملہ کرنے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ان سے وہی معاملہ کر لے گا جس کے وہ حقدار ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے قیامت کے دن اپنے قوم کے بارے میں عرض کریں گے، جیسے سورہ مائدہ میں آتا ہے کہ ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر آپ انہیں عذاب دیں تو بس بے شک وہ آپ کے بندے، آپ ہی کے بندے ہیں اگر وہ آپ عذاب دیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر آپ انہیں بخش دیں، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بے شک آپ العزیز الحکیم ہیں، سب پہ غالب بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں۔ کیسا بہترین بات عیسیٰ علیہ السلام جو کہیں گے، گناہ گاروں کے لیے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کے لیے خود مغفرت بھی نہیں مانگتے، عذاب بھی نہیں مانگتے، بس آپ کے حوالے ہے، آپ جانتے ہیں ان کا معاملہ، آپ جو معاملہ کرنا ہے وہ آپ کرنے والے ہیں۔ بالکل وہی چیز ہمیں یاد رکھنے کی ہے نا، ہمیں کسی کو اس کے گناہوں پر شرمندہ کرنے، کسی کو مشرک، کسی کو بدعتی، کسی کو زانی اور چور کہہ کر پکارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں تو ساری تلخیوں کے جواب میں بھی، کوئی ڈائریکٹ بھی ہمارے ساتھ بھی کوئی تلخ ہو، کوئی برا معاملہ کر رہا ہو، ان کے جواب میں بھی میٹھے پانی کا چشمہ بن کر رہنا ہے۔ پیچھے وہ مثال بھی ہم نے سمجھی تھی نا، مثال سے ہم نے اپنے لیے بھی سمجھا تھا کہ کیسے کڑوے پانی کے اتنے ڈھیر میں، دنیا کے اندر جیسے کڑوا پانی کتنا زیادہ چھایا ہوا ہے، لیکن اس میں میٹھا پانی کا چشمہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح میٹھا پانی کا چشمہ بن کر رہنا ہے،
اور کجا کہ ہم کوئی اور کہیں کوئی گناہ کر رہا ہو، کوئی غلطی کی ہو، اور اسے بس پوری اس کی شخصیت کو اس غلطی کا ہی بنا دیں کہ جیسے وہی کام کرنے والا ہے. کسی کے بارے میں ایک اسکینڈل بھی سن لیا، اس کو جیسے وہی سمجھ لیا کہ بس وہی ہے، کوئی برے کام کرنے والا ہے، اس کے بجائے اس کا معاملہ اللہ کے حوالے. اس کی کمزوریاں اللہ تعالیٰ جانتا تھا، کیا بات تھی کیا نہیں تھی وہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. ہم تو اپنے رب پہ توکل کرنے والے، اس کی تسبیح اور تحمید کرنے والے ہوں کہ تسبیح و تحمید کس طرح راتوں کو جانمازوں پر بھی، آنسوں کے ساتھ بھی، اور اللہ کے بندوں کے درمیان بھی جب سوچے اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہوں، اللہ کا راستہ دکھا رہے ہوں، وہ بھی کیا ہے؟ تسبیح اور تحمید ہی ہے نا، کہ اللہ کی حمد اور تسبیح بیان ہو رہی ہے. دوسروں کی برائیاں تو کتنی آسانی سے نظر آتی ہیں، اور دوسروں کی برائیوں کے ذکر میں دلچسپی بھی بہت ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کرے، ہماری زبانیں بھی کس طرح پھسل ہی سکتی ہیں اور پھسلتی رہتی ہیں. اپنے بچوں تک کی، اپنے خاندان، اپنے جاننے والوں، اپنے ہم قوم لوگوں کی برائیوں کے تذکرے تو بہت ہو سکتے ہیں. دوسرے جو غلطیاں کر رہے ہوں، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان سے ان کا رب خوب واقف ہے، وہ ان سے خود معاملہ کرنے والا ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ ہم تو بس کسی کو شرمندہ کیے بغیر، اس کے گناہوں پر بات کیے بغیر، خلوص کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، صحیح وقت پر صحیح بات پہنچا دیں، یہ ہمارا کام ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس میں اثر بھی پیدا کر سکتا ہے، اور اثر نہ ہو تب بھی اجر انشاءاللہ مل ہی سکتا ہے نا. جب خلوص سے جو کام کیا گیا، اب وہ خواہ اثر دکھائے یا نہ دکھائے. انبیاء کرام تک کا بھی کام کیسا تھا، ان کی زندگیوں میں کبھی ایک دو لوگوں سے زیادہ کوئی مسلمان نہیں ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس تو وہ کام مقبول تھا، اس کے اثرات بعد میں ظاہر بھی ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ اس طرح قبول فرما سکتا ہے نا. یہ ہمیں اپنے اللہ پہ بھروسہ ہو. وَكَفَى بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. اپنے ان مخالفین کا معاملہ تو اپنے رب کے حوالے کر دو، وہی ان کی غلطیوں سے خوب باخبر ہے. اپنے گناہوں کی، اپنی غلطیوں کی فکر رکھنا یہ ہمارا کام ہونا چاہیے نا. اگر اپنی غلطیاں، اپنی برائیوں پہ نظر ہو، اپنی کمزوریوں پہ نظر ہو، تو پھر دوسروں کی برائیاں اتنی برائیاں بھی نہیں لگیں، اور اس کے تذکرے کرتے ہوئے خود کو شرم پھر آ سکتی ہے کہ ہم دوسروں کے برائیوں کے ہم تذکرے کرنے والے ہوں. آیت 59 دیکھیں. الذی، وہ جس نے، خلق السماوات، پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوی علی العرش، پھر جلوہ گر ہوا عرش پر. الرحمن، وہ بڑا مہربان ہے، الرحمن ہے. فاسأل بہ خبیرا، پس پوچھ لو اس کے بارے میں کسی خبر رکھنے والے سے، خبیرہ سے، خبر رکھنے والے سے. جب جس رب پہ توکل کرنے کی ہدایت ہوئی، جس کی تسبیح اور تحمید کی تاکید ہو رہی تھی پچھلی آیت میں، وہ جس کا اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہونا کافی ہے، اس ہستی کی عظمت کا کچھ اور بیان اب ہو رہا ہے کہ وہ ہے جس نے پیدا کیا، خلق کیا آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان جو کچھ ہے 6 دنوں میں، اور پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا. تو اب یہ 6 دن کیسے، کتنے لمبے ہیں، کتنے لمبے تھے، جس میں پوری یہ کائنات، پوری یونیورس پیدا ہوگی. زمین اور آسمان کہیں تو کیا، یہ پوری کائنات جس کی وسعت کا آج ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، وہ اتنی وسیع و عریض کائنات، وہ عظیم یونیورس، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 6 دن میں ہم نے اس کو خلق کیا، اسے پیدا کیا. اب وہ دن، یہ بھی ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ ہم سے فرما رہے ہو کہ 6 دن، تو وہ ہمارے دن جتنے لمبے ہوتے ہیں اتنے دن کی بات ہو، اگرچہ وہ ہمارے سولار سسٹم کے پیدا ہونے سے بھی پہلے کی بات ہے نا. دن تو ہمارے اس سے بن رہے ہیں نا، سورج کے اطراف گردش سے. اور پھر اس کے علاوہ قرآن میں جیسے اللہ تعالیٰ کے دنوں کے بارے میں آتا ہے کہ 1000 سالوں، 50,000 سالوں سے زیادہ کا دن بھی ہو سکتا، یا یہ کہ جو زیادہ بات سمجھ میں آتی 6 مختلف ادوار، پیریڈز کی بات ہے. اب یہ باتیں ویسے تو متشابہات کی طرح، آج ہم کسی طرح بالکل صحیح علم ہمیں ہو تو نہیں سکتا وہ کتنے دن تھے، وہ 6 دن کیسے تھے. لیکن اصل بات جو بتانا مقصود ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری پلاننگ کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ اپنے ٹائم ٹیبل پر اس کائنات کی تخلیق کی. وہ کائنات جس پر انسان غور کرے تو اپنے خالق کو پا سکے. اور پھر جو عرش کی بات آتی، وہ عرش کیسا ہے، اس پر اللہ رب العالمین کا مستوی ہونا کیا ہے،
ان پر بھی ہم ایمان ہی رکھتے ہیں، ان حقیقتوں پہ ہمارا ایمان ہے پختہ کہ عرش ہے، عرش پر اللہ تعالیٰ مستوی ہے، لیکن اس کا علم بھی جب اللہ تعالیٰ چاہے عطا بھی کر سکتا ہے، قیامت میں آخرت میں بھی مل سکتا، لیکن اس دنیا میں تو اس کی کتنی تحقیق کریں اور انسان کے لیے فی الحال تو جاننا ناممکن ہے نا کہ کیسا وہ عرش ہے، بلکہ علماء کرام نے منع ہی کیا کہ اس کی قرید میں پڑھنا ہی صحیح نہیں ہے، اس پر ایمان رکھنا چاہیے کہ ہاں ہے عرش ویسا۔ لیکن یہ بات پھر بتائی کس لیے گئی ہے، عرش کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ تخت جیسے بادشاہوں کے تخت دنیا میں ہوتے ہیں تو اقتدار کا مفہوم اسے سمجھ میں آتا ہے، تو اصل بات وہ بتائی جاتی کہ اللہ تعالیٰ بالفعل پوری کائنات خود چلا رہا ہے، وہ کائنات کا بادشاہ ہے، وہ ہے جو مالک الملک ہے، وہ الحی القیوم، وہ ایسا نہیں ہے کہ بس کائنات تخلیق کر کے اس سے لا تعلق ہو گیا ہو جیسا کہ مشرکین گمان رکھتے ہیں، بلکہ وہ عرش پہ متمکن ہے، وہ اس پوری کائنات کے انتظام چلا رہا ہے، وہ اس پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ القیم جو اللہ کا نام ہے وہ کیا ہے؟ خود قائم رکھنے والا، سنبھالنے والا، وہ الحی القیوم ہے جس نے اس کائنات کو سنبھالا ہوا ہے، یہ اصل بات سمجھائی جاتی۔ اور عرش کے ذکر کے ساتھ ہی یہاں پہ بھی الرحمن آ رہا ہے، قرآن میں دوسری جگہ بھی ویسے الرحمن آتا ہے عرش کے ذکر کے ساتھ ہی اللہ کے نام، جیسے سورہ طٰہٰ کے شروع میں بتایا گیا کہ قرآن کس کی طرف سے نازل ہوا؟ وہ جس نے خلق الارض والسماوات العلی، جس نے پیدا کیا زمین کو اور بلند آسمانوں کو، الرحمن علی العرش استویٰ، وہاں پہ بھی اس طرح کہا گیا وہ رحمان تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اسماء الحسنہ میں سے الرحمن کا نام آنا، الرحمن کے مفہوم پہ ہم کافی بات کرتے رہے ہیں شروع میں، قرآن کے شروع میں بھی، اس کے بعد بھی، تو انشاءاللہ آپ کو یاد ہوگا کس قدر مبالغے کا صیغہ ہے الرحمن، کس طرح وہ سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا، سب پر ہر وقت رحمت کرنے والا اور بہت زیادہ کرنے والا، ایسا مبالغے کا صیغہ ہے۔ اور الرحمن اللہ کا نام، وہ اسماء الحسنہ تک کئی ہیں، لیکن الرحمن وہ نام ہے جو اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ، اس کے الٹرنیٹ کے طور پہ جیسے یہاں آ رہا ہے اس طرح بھی آتا ہے، دوسرے نام اللہ کی صفات کے طور پہ آتے ہیں، لیکن الرحمن جیسے اللہ تعالیٰ کے ذاتی ناموں کی طرح آتا ہے۔ بخاری اور مسلم میں آنے والی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما قضى اللہ الخلق، جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق مکمل کی، پوری کائنات کو جب تخلیق کیا، پھر کتبہ فی کتابہ فہو عندہ، اس نے اس کتاب میں جو اس کے پاس ہے اسے لکھا، فہو عندہ کہا جاتا ہے جو اس کے پاس خود محفوظ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پاس کتاب ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے لکھا، کیا لکھا؟ فوق العرش، جو عرش پر ہے، اس کتاب کو جیسے عرش پہ رکھا گیا ہو کہ ان رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے، یعنی گویا اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر واجب کر لیا کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہوگی۔ اس الرحمن کے بارے میں جاننے کی کیسی بندوں میں جستجو ہونی چاہیے، اس کی ترغیب دلائی جاتی، کہا جاتا فاسأل، پس پوچھو، معلوم کرو، جانو، بہی، اس کے بارے میں، خبیرہ، خبر رکھنے والے سے۔ الخبیر اگر کہیں تو وہ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہی ہے، خبیرہ یہاں پہ بھی ویسے اللہ تعالیٰ ہی کے نام کے طور پہ آ سکتا کہ وہی سب سے زیادہ اصل جاننے والا ہے نا، تو اس نے اپنے بارے میں اپنی کتاب میں یا اپنے رسول کے ذریعے جو خبر دی اسے جاننے کی کوشش کرو، جیسے کہا جا رہا ہے فاسأل، پوچھو، جانو، معلومات کرو، اور اس کے علاوہ بھی جو کتاب کا علم رکھنے والے ہوں، بلکہ اس کے علاوہ جو دنیا کے علوم بھی جانتے ہوں، آج سائنس کے علوم کے ذریعے بھی اپنے رب کی قدرت کے عجائب دیکھو، جانو، یہ کہا جا رہا ہے گوگل سے پوچھ کے دیکھو، کیا کچھ نہیں معلومات کر سکتے کہ کیسی کائنات ہے، کیسی یونیورس ہے، تو دیکھیں سوچیں تو عقل حیران رہ جائے نا، جتنی اللہ کی یہ آیات دل پہ اثر کرتی ہیں، اللہ کی آیات جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں وہ بھی ویسے ہی اثر کر سکتی ہیں۔ ایک مومن جب ان آیات کو دیکھتا ہے، اس کو دیکھنے، اس کی معلومات کرنے کے لیے کہا جاتا اس الرحمن کے بارے میں پوچھو، دیکھو، فاسأل بہ خبیرہ، خبر رکھنے والے سے پوچھو۔ اور پھر کہا جاتا وَإِذَا، اور جب قیل لَهُم، کہا جاتا ہے ان سے،
اب کن سے کہا جا رہا ہے؟ آگے ان کے سجدے کے انکار کی بات آ رہی ہے، تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کفار و مشرکین کی بات ہو رہی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے اس جدو سجدہ کرو للرحمانی، رحمان کے لیے، رحمان کو، قالو وہ کہتے ہیں ومن رحمانو، وہ کیا ہے رحمان؟ رحمان کو اگرچہ جانتے تھے قریش کفار عرب جو تھے وہ سب بھی الرحمن کے نام سے واقف تھے، لیکن سجدہ نہیں کرنے کے لیے یا تھوڑے باعث تھے کہ رحمان کا جیسے نام عیسائی زیادہ استعمال کرتے ہوں، تو وہ کہتے ہیں ومن رحمان، اور وہ کون کیا ہے؟ وہ رحمان کیا ہے؟ بالکل جیسے مذاق اڑا رہے ہوں۔ انس جدو، کیا ہم سجدہ کریں؟ لما تامرونا، اس کے لیے جو تو ہمیں کہتا ہے، وزادہم نفورا، اور وہ زیادہ ہو جاتے ہیں فرار میں۔ نفورا، نفورا نفرا سے، جس کے معنی کسی چیز سے دور بھاگنا، نفرا نکلنے کے بھی معنوں میں ہوتا ہے، جنگ کے لیے نکلنے کا بھی دوسری جگہ آ چکا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن کسی چیز سے دور بھاگنا، نفرت کا لفظ اردو میں اسی سے ہی ہے، تو یہاں پہ تقریباً انہی معنوں میں استعمال ہو رہا ہے کہ جیسے ان کی نفرت زیادہ ہو جاتی ہے، وہ اور زیادہ دور بھاگتے ہیں، انہیں سجدے کی طرف بلایا جائے وہ دور بھاگتے ہیں۔ اب یہاں پہ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ وہ انہیں جب کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو اور تو وہ اس سے بھاگتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ دیکھیں پیچھے ایک طرف تو قرآن میں دوسری جگہوں پہ نیک بندوں کی صفت بیان ہوئی کہ جب ان کے سامنے الرحمن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ سورہ مریم کی آیت ہے اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، کہ جب ان پہ رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں، اسے پڑھی جاتی ہیں، کانوں میں پڑتی ہیں آیات، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سجدے میں گر جاتے ہیں روتے ہوئے۔ بلکہ دوسری جگہ جنوں کی بھی بات اسی طرح آ چکی ہے نا، قرآن کی آیات کانوں میں پڑھی، بس ایمان لے آئے، وہ جھک گئے اللہ کے آگے۔ لیکن وہ جو یہ تو نیک بندوں کی صفت ہوتی ہے نا، اس کے مقابلے میں یہ دوسرا کردار ہے، جنہیں جب سجدے کے لیے بلایا جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا کیا جواب ہوتا ہے کہ ایک تو پہلے مذاق کے ومن رحمان، وہ کیا ہے؟ رحمان کیا ہے؟ اور پھر یہ کہ جب تو ہمیں بلا رہا ہو، جو تو کہے کہ ہم وہ مان لیں۔ دلوں میں تکبر ان کا اس جملے کے ایک ایک لفظ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ خود اپنے آپ کو وہ کیا سمجھتے ہیں۔ اللہ کے آگے جھکنے، اللہ کے فرمان کو مان لینے کی دعوت ان کی نفرتوں میں اور ان کے تکبر میں اور اضافہ کر دیتی ہے۔ دعوت دینے والے خواہ اللہ کے نبی ہوں یا نبی کے پیرو ہوں، کوئی بھی نصیحت کرنے والا ہو، انہیں اپنے مقابلے میں کچھ سمجھتے نہیں ہیں، اپنے آپ کو بڑی چیز، کوئی اہم شخصیت سمجھا ہوا ہے، خود ہی جیسے سب کچھ جاننے والے ہیں، خود کوئی دانشور ہیں، وہ اپنے آپ کو انہوں نے سمجھا ہوا ہے۔ اور یہ بیماری انسانوں میں کس قدر عام بھی ہے نا، اپنی عقل، اپنے علم، اپنے طور طریقوں کے بالکل صحیح ہونے کے ذام میں کسی کی پرخلوص دعوت بھی اسے سمجھ میں نہیں آتی نا۔ جب انسان کے اندر تکبر خود ہی ہو، اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھ رہا ہو، تو اس کو ماننے کے بجائے اصلاح کی کوشش کرنے والوں سے نفرت بڑھ جاتی ہے نا، ان کے خلاف دل میں غم و غصہ، پھر ان کے خلاف پروپیگنڈے، جالسی، کیا کچھ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ہوتا ہے نا، ان پر اعتراضات، پھر اس سے آگے بڑھ کر انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش میں انسان لگ جاتے۔ پھر یہ بھی سمجھ میں نہ آ سکے کہ انسانوں دشمنی میں بات اللہ کے مقابلے میں تکبر تک ہی پہنچ جاتی ہے۔ انسانوں سے چڑ آ رہی ہو، انسانوں کے مقابلے میں تکبر کر رہے ہو، لیکن وہ اصل تو اللہ کی طرف بلا رہے تھے نا۔ تو بات تو یہ ہوئی کہ اللہ کے مقابلے میں جیسے تکبر کر رہے ہو۔ اب یہ آیت سجدہ ہے جس پہ سجدہ کرنا چاہیے ضرور، جس طرح کی آیت ہے انشاءاللہ ہم اس پہ سجدہ کر لیں، لیکن اس سجدے کے ساتھ ہی جیسے ہمیں سمجھ میں بھی آتی ہے نا بات، جب سجدے کی آیت آئے تو کیا ہمیں سمجھا رہی ہے کہ اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں صحیح طرز عمل کیا ہے، کون سا طرز عمل ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے آگے جھک جانے کی ترغیب بھی ملتی ہے کہ ایک طرف اللہ کا انکار کرنے والے ہوں، اتنے ایسے متکبرین ہوں، اور وہ کر رہے ہوں، لیکن اللہ کے مومن بندے، اللہ کے نیک بندے اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں، نفرت کے جواب نفرت سے نہیں دیتے، ان کی نفرت کے جواب میں، ان کے تکبر کے جواب میں کوئی ان کی طرح کا جواب نہیں دیتے، بلکہ وہ اللہ کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کے لیے سجدہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایک مسنون دعا بھی بتائی جاتی کہ جب یہ آیت پڑھیں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی کہ زادن اللہ خضوعا ما زاد للأعداء نفورا، کہ اللہ کرے ہمارا خضوع، ہم اللہ کی طرف ہمارا رجوع ہونا، اللہ کے لیے جھکنا ہمارا اتنا ہی بڑھے جتنا دشمنوں کا نفور، دشمنوں کی نفرت بڑھتی ہے۔ اردو میں بھی یہی دعا ہم کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اس کے آگے جھکنے والا بنائے، ان لوگوں میں ہمیں شامل نہ فرمائے جو اس سجدے سے اس طرح بھاگنے والے ہوں۔ اصل بات تو جو سیکھنے اور یاد رکھنے کی ہے اس آیت کے ذریعے وہ یہ کہ اللہ کے آگے جھکنے، اپنے معاملات کو اللہ کی رضا کے مطابق بنانے کے لیے ہر لمحہ تیار رہیں، اپنے علم، اپنی رائے میں بہتر ہونے، اپنی مرضی چلانے کا جیسے تکبر بیچ میں رکاوٹ نہ بننے پائے۔ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ سجدے کے لیے کسی کو نصیحت کر رہے ہوں، جھکانا چاہتے ہوں، اس سے پہلے کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ کی آیات پر غور، الرحمن کی صفات کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے۔ ہم مائیں ہیں، اپنے بچوں کو نمازی بنانے کے لیے سب سے زیادہ فکر مند ہم ہو سکتی ہیں۔ نماز پڑھو پڑھو کہنے کے بجائے اس سے نماز پڑھو کہنے سے پہلے کیوں پڑھیں، کس لیے پڑھیں، کس کے لیے پڑھیں، وہ بتانے، اپنے رب کی رحمتوں کا احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ خود دل جھک جائیں الرحمن کے آگے۔ الرحمن کی جب بارے میں جب خبر ہو، جب پتہ ہو اس کے بارے میں ہم جانتے ہوں تو پھر خود ہی سجدہ کرنے والے ہوں، تو ایسے لوگوں میں شامل نہ ہوں جو سجدے سے بھاگنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ پھر کہا جاتا آیت نمبر 60 دیکھیں 61، تبارک الذی، بہت بابرکت ہے، جعل فی السماء، جس نے بنایا، جس فی السماء آسمان میں، بروجن، برج کی جمع بروج، جس نے برج بنائے، وجعل فیہا سراجا، اور اس نے بنایا اس میں سورج، وقمرا منیرا، اور چاند روشن۔ پھر آفاق میں پھیلی ہوئی آیات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، بات تبارکہ سے شروع ہو رہی ہے کہ وہ بابرکت ہے۔ تبارکہ کے معنی سورہ فرقان کے شروع سے ہم سمجھتے آ رہے ہیں، اس صورت میں لفظ آ چکا ہے، کیسا وہ نہایت بزرگ و برتر، عظمت والا، نہایت مقدس اور منزہ، پھر بڑی وسیع ذرائع کا مالک، غیر محدود قدرت رکھنے والا، جس کی عطا اور خیر کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہو۔ برکت کا لفظ تو اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں نا، کس طرح جیسے بہت زیادہ بڑھتا چڑھتا خیر اس کے معنی ہوتے ہیں۔ تو تبارکہ بہت ہی بابرکت ہے، اللہ تعالیٰ کا پھر کیسی اس کی شان ہے، کیا اس کی بزرگی، کیا اس کی عظمت ہے، اس کا پورا احاطہ بھی ہمارے سمجھ، ہمارا شعور کر نہیں سکتا نا۔ تو وہ تبارک الذی بہت ہی بابرکت ہے، وہ جس نے آسمان میں بروج بنائے۔ کہا جاتا برج کے معنی ویسے تو قصر، محل کو بھی کہا جاتا، بڑی عمارت کو، پھر جیسے قلعہ، مستحکم عمارت، اس کے علاوہ محفوظ خطے کو بھی کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ جس طرح آ رہا ہے اس کے معنی ستاروں کے مختلف مخصوص منازل بھی لوگوں نے لیے۔ اصل بات یہاں پہ بروج کی بھی ویسے وہی ہے کہ وہ کیسے بروج ہیں، وہ کیسے خطے ہیں، کیسے وہ آسمان میں اللہ تعالیٰ نے وہ کون سے بنائے ہوئے ہیں قلعے، اور کس طرح سے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جیسے جا نہیں سکتے ہوں، تو وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ آج پوری طرح انسان جان تو نہیں سکتا، اس کے تحقیق کرنا چاہے، لیکن اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ کائنات کے تصور آتا نا، سما جب سوچیں تو وہی کتنی، جیسے تبارک الذی، کیسا وہ تبارکہ ہے سمجھ میں آ جائے اگر یونیورس پہ غور کریں، آج کائنات پہ غور کریں، اور پھر اس میں اس نے کیا کچھ بنایا ہوا ہے، کیسی وہ وسیع کائنات، پھر ایک تو پھیلی ہوئی کائنات جس کا سرا ہی نہیں آج انسان کو اتنی ترقی کرنے کے باوجود کچھ نہیں پتا وہ کتنی وسیع ہے، کہ کہاں اس کے سرا ختم ہو رہا ہے، کیسی وہ کائنات ہے، اور کیسے وہ بروج ہے۔ اور پھر جو ہمارے بالکل قریب کی چیز ہی ہے، وجعل فیہا سراجا، کہا جاتا سراجا یہاں پہ کہا جا رہا ہے سرج سے، سرج کے معنی خوبصورتی کے معنوں میں بھی کسی نے لیا، ایک خیال یہ بھی کہ سرخ روشنی والا چراغ۔ اب یہاں اس سے سورج مراد ہے، جیسا کہ سورہ نوح میں کہا گیا نا، وجعل الشمس سراجا، اور ہم نے سورج کو روشن چراغ بنایا۔ یہاں پہ بس روشن چراغ کہہ دیا گیا کہ ہم نے روشن چراغ بنایا، یعنی سورج، وقمرا منیرا،
اور چاند بنایا منیرا، نور جیسی روشنی ہوتی ٹھنڈی نور پھیلانے والی، تو منیرا روشن چمکنے والا تابناک وہ چاند ہم نے بنایا، اس پہ انسان غور کرے دیکھے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی تو ہے جس نے جعل اللیل والنہار، بنایا رات کو اور دن کو، خلفتن لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، کہ جس نے ایک دن اور رات کو بنایا ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے، خلفت کہیں تو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے، لیل و نہار کی طرف، لیل و نہار کی دن اور رات کی نشانیوں کی طرف قرآن میں کتنی جگہ اشارے کیے گئے۔ دن اور رات کیونکہ ہمارے سامنے دن اور رات پیش آتے ہی رہتے ہیں، عجائب قدرت میں سے کیسی وہ چیز ہے وہ ہمارے اس پہ ذہن نہیں جاتا نا، کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں، کس طرح اس کی وجہ سے اس کرے پہ زندگی چل رہی ہے، تو کس طرح ہمیں اس سے کیا کچھ فوائد حاصل ہو رہے ہیں، اس پہ انسان غور کرے تو کرتے ہی چلا جائے نا۔ لیکن قرآن میں کس طرح مختلف الفاظ میں اس کا ذکر آتا نا، کہیں یقلب اللیل والنہار، ہم پلٹتے رہتے ہیں دن اور رات کو، کہیں یہ کہ کس طرح رات ڈھانک لیتی ہے دن کو، دن ڈھانک لیتا ہے رات کو، اور یہاں آتا ہے خلفتاً، جیسے ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ رہے ہوں، ابھی دن چل رہا ہے اس کے پیچھے ہی پھر رات آ رہی ہے، اور یہ سب کیوں بنایا، دن اور رات ہم نے یہ کیوں بنائے، یہ کائنات کا یہ سارا سسٹم ہم نے کیوں بنایا، تمہارے لیے یہ کرۂ زمین پہ یہ زندگی گزارنے کے یہ سارے اسباب ہم نے کیوں دیے، ہونا کیا چاہیے، لمن اراد ان یذکر و اراد شکورا، اس کے لیے جو ارادہ کرے کہ یذکر، کہ غور کرے سمجھنے کا، اور یا ارادہ کرے شکر کرنے کا، جو چاہے شکر کرنا، اس کے لیے ہم نے یہ بنائے۔ کائنات کا نظام کیسے چل رہا ہے اگر انسان شعور کی نظروں سے دیکھے تو لازماً جیسے توحید کی نشانیوں کو دیکھ سکتا ہے نا، توحید کی نشانی اسے صاف صاف نظر آ جائے، اپنے رب سے جس غفلت میں پڑا ہوا ہے اس سے بیدار ہو سکتا ہے، اور پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ کہ دل اللہ کے آگے جھک جائے، اس کے شکر سے لبریز ہو جائے، اللہ کی یاد دل میں آ جائے، تو وہی جیسے یہاں پہ کہا جا رہا ہے نا، اور یہ کہ یہ سب کچھ اللہ نے بنایا، لمن اس کے لیے ارادہ جو چاہے، یذکر و ارادہ شکورا، ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے، اسے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے ایک طرف انسان کو عقل اور شعور دے کر پیدا کیا، اور پھر ایک تو سمجھ دی اتنی کہ انسان سمجھ سکے، اپنے رب کو پا سکے، دیکھ سکے ان نشانیوں کو، اس پہ غور کر سکے، اور دوسری طرف کائنات کے چپتے چپتے کو اپنے نشانیوں سے معمور کر دیا، جو اس کے شعور کو بیدار کرنے والی، اس کے رب کی پہچان اسے کروانے والی ہے۔ اب ان سے صحیح فائدہ اٹھانا، اس صراط مستقیم کو جو روشن نظر آ رہی ہے، کھلی کھلی نظر آ رہی ہے، اگر انسان دیکھنا چاہے تو اس کو پالے نہ، انسان کے اپنے ارادے پر منحصر ہے نا۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو جبرن سیدھے راستے پہ چلانے والا نہیں ہے کہ انہیں پکڑ کے چلا دے، بلکہ اپنے رب کی خلق، اس کے قدرت، اس کے انعامات انسان دیکھے، غور کرے، اس پہ تفکر کرے، تو اس کا دل اپنے رب کے آگے جھک جائے، اس کے شکر سے لبریز ہو جائے، اس کے اعمال بھی اس کے مطابق بن جائیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لیل و نہار یہ بنائی، یہ دنیا کہ ویسے بالکل اسی طرح کی آیت ہے نا جیسے سورہ ملک میں آتی ہے، خلق الموت والحیات، وہاں پہ کہا گیا کہ زندگی اور موت کو ہم نے کس لیے ایجاد کیا، تاکہ ہم امتحان لیں کون احسن عمل کرنے والا ہے، وہی دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا، کون ذکر حاصل کرنے والا ہے، کون شکر کرنے والا ہے، وہ اصل دیکھا جا رہا ہے نا۔ ایمان لانا سب سے بڑا شکر ہے نا، کہ اپنے رب کو مانتے ہوں، اس پر ایمان رکھتے ہوں، پھر زندگی اس کے مطابق بنانا، وہ اصل شکورہ ہے، وہ ہمیں بننے کی ضرورت ہے کہ وہ کرنے والے ہوں، ایک تو اس کی عقل کی آنکھ سے دیکھیں، نصیحت لیں ان سے، اور پھر شکر گزار اللہ کے بنے۔ اور پھر کہا جاتا عباد الرحمانی، اور بندے ہیں رحمان کے، عباد الرحمان، رحمان کے بندے جیسے کہا جا رہا ہے، وہ تو ہے سبھی اللہ کے بندے ہیں، عباد اللہ بھی کہا جا سکتا، لیکن خاص طور پہ یہاں پہ الرحمان کا نام ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار اللہ کے وہ اسماء الحسنی یہاں پہ آ رہا ہے، خاص طور پہ عباد الرحمان کہا جاتا۔ اس کے ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی کہ وہ بندے جو خالصتاً
اپنے رب کی بندگی کرنے والے ہیں، اللہ کے مخلص بندے خود اخلاص کرنے والے، پھر مخلص بندے جن کو اللہ تعالیٰ چن لے۔ اوپر ان کا ذکر تھا جنہیں رحمان کے آگے جھکنے سجدہ کرنے کی دعوت دی جاتی تو نفرت اور استکبار سے منہ موڑ لیتے ہیں، اس کے مقابلے میں جو رحمان کو سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں، کیسا ان کا کردار ہوتا ہے، وہ بتایا جا رہا ہے۔ اب یہاں سے پھر یہ خاتمے کی آیات ہیں، سورت کے خاتمے کی آیات شروع ہو رہی ہیں۔ نیک بندے جو اللہ کی نشانیوں اور اس کی نازل کی ہوئی کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے اوصاف بتائے جا رہے ہیں۔ عباد الرحمان سے بات شروع ہوئی کہ اور اللہ کے بندے، رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں، اور پھر آخر تک ان کی صفات مختلف ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ایک کلاسوں میں غور کرتے ہیں۔ یہاں ابھی ہم دیکھتے ہیں جتنا اس آیت کو ہم سمجھ سکیں۔ اچھا، کردار جب بتایا جائے مکی صورتوں میں، خاص طور پہ جب ایمان لانے والوں کی صفات بتائی جا رہی ہوں تو ایک طرح سے مومنوں کے روشن کردار کو دلیل کی طرح بھی پیش کیا جاتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ایمان کی دعوت دے رہے ہیں وہ کیسے انسان بناتا ہے۔ اس سے دیکھو آج بھی اسلام کی سچائی، اس کی حقانیت کا سب سے بڑا ثبوت دنیا کے سامنے جو سب سے بڑا دعویٰ مسلمانوں کا کردار ہی پیش کر سکتا ہے، اور پھر یہ کہ مسلمانوں کا غلط کردار پوری دنیا کے سامنے اسلام کی غلط تصویر بھی پیش کر سکتا ہے اس کے مقابلے میں۔ تو ہم میں سے ہر ایک کی ویسے تو سب سے بڑی تمنا یہی ہو سکتی ہے کہ ہم عباد الرحمان میں شامل ہو جائیں۔ ایک جیسے بچے کو میرا بچہ کہہ دے ماں تو کیسے وہ اپنے اوپر پراؤڈ ہو جائے نا۔ اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم جن کو کہے کہ وہ میرے بندے ہیں، عباد الرحمان ہیں، تو وہ کیسی چیز ہے جس کی ہم سب کی کیسی دلی خواہش ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمارا رب رحمان الرحیم ہمیں اپنے خاص بندوں کی صف میں شامل کر لے۔ اس کے لیے جو آیات آ رہی ہیں ان پہ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے، انہیں پڑھنے اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہر صفت کو ہم اپنا لینے والے ہوں۔ پہلی صفت کسی نے ویسے عباد الرحمان میں عباد ہی کو بھی سمجھا کہ وہ اللہ کی بندگی کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو اس کی غلامی میں دے دینے والے۔ اکثر ویسے دیکھیں انسانوں میں بھی جیسے کسی کی کوئی خاص دلچسپی ہے، پیشن ہے، اپنے کیریئر جو ان کا ہے اسی سے پہچانے بھی جاتے ہیں نا۔ چھوٹے بچوں کی ماں کی یعنی بچوں کی ماں کی حیثیت اس کی ساری حیثیتوں پر غالب آ جاتی ہے، سب سے زیادہ فکر اپنے بچوں کی پرورش کی، ان کے بارے میں اس کو ہے۔ ایک ڈاکٹر، ایک جرنلسٹ، ایک سائنسدان جسے اپنے پیشے سے دلچسپی ہے وہ اسی حیثیت سے پہچانا جاتا، وہ سائنسدان ہے۔ وہ کہنے کو باپ بھی ہے، کہیں کوئی شوہر بھی ہے، کچھ اور بھی ہے، لیکن وہ سائنسدان کہلائے گا۔ بالکل اسی طرح ایک وہ بندہ جس نے اپنے آپ کو ہمتن اللہ کی بندگی میں دے دیا ہو، جس پر اپنے رب کو راضی رکھنے کی فکر اس کی ساری حیثیتوں پر غالب ہے، اس کی گویا پہچان ہی یہ بن جاتی ہے کہ وہ عباد الرحمان ہے، وہ رحمان کا بندہ ہے۔ پھر ان کی صفت آتی ہے یمشون علی الارض ہونا، کہ وہ چلتے ہیں زمین پر ہونا، جیسے بہت ہی عاجزی سے اور اس کی نرمی کے ساتھ۔ ہے و نون اس کا روٹ ورڈ ہے، ہونا نرمی کا جیسے اظہار ہوتا ہے، اس سے خاکساری، فروتنی، تکبر کا بالکل سمجھے اپوزٹ۔ ایک حدیث بھی ہے کہ المؤمن حین اللین، مومن جو ہے متواضع اور نرم مزاج ہوتا ہے۔ لین بھی کیا ہوتا ہے، بہت ہی نرم مزاجی کے لیے آتا ہے، حین تواضع کرنے والا۔ اور یہاں پہ آ رہا ہے کہ وہ چلتے اس طرح سے ہیں۔ اللہ کے سجدے سے انکار کرنے، نہ جھکنے والوں کے مقابلے میں عباد الرحمان کی صفت یہ کہ وہ زمین میں اکڑتے اور اتراتے نہیں ہیں، تواضع کے ساتھ چلتے ہیں۔ حالانکہ چلنا سوچے تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی وہ نیکی یا کوئی بدی کی چیز ہو نا، چلنا انسان اپنے کام سے چلتا ہی ہے، لیکن اسی سے سمجھ میں بھی آتا ہے کہ انسان ہے کیا، اس کے اپنی چال سے جیسے پہچانا جاتا ہے نا۔ اسی وجہ سے سورہ لقمان میں بھی حضرت لقمان کے اپنے بیٹے کے لیے نصیحت آتی ہے کہ وقصد فی مشیک، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر۔ اور بھی وہ کہتے ہیں نصیحتوں میں اپنی کہ ولا تمشی فی الارض مراحا، مت چل زمین میں اترا کر۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی بہت سے بنیادی احکامات دیے گئے جو 10 کمانڈمنٹس کی طرح کے احکامات ہیں۔ اس کے آخر میں اس کے خاتمے پر نصیحت کی طرح آتا ہے ولا تمشی فی الارض مراحا، کہ زمین میں مت چلو اکڑتے ہوئے،
इन्नका लन तखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला, बेशक तू हरगिज नहीं फाड़ सकता जमीन को और हरगिज न पहुंचेगा पहाड़ों की बुलंदी को। और फिर कहा जाता कि कुल कह दीजिए दालिका काना सय्यउहु इंद रब्बिका मकरूहा, ये सब बातें तेरे रब के नजदीक नापसंदीदा हैं, उनसे बचने की जरूरत है। इतरा के चलने से, अकड़ के चलने से कैसे मना किया जा रहा है। और यहाँ पर अपने खास बंदों की जैसे पहली सिफत के तौर पर आ रहा है। और क्यों आ रहा है? इंसान की चाल, उसका उठना बैठना, कैसे वो अपने आप को कैरी करता है, किस तरह लोगों के दरमियान चलता फिरता है, उससे उसकी जहनियत, उसके बातिन का अक्स नजर आ जाता है। एक गुंडे, एक शरीफ आदमी को उसकी चाल से पहचाना जा सकता, एक मगरूर आदमी और एक मुनकसिर आदमी साफ नजर आ सकते कि वो कैसे चलते फिरते उठते बैठते हैं। इबादुर रहमान की सिफत के वो अल्लदीना यमशूना अलल अर्दी होना, तो उससे असल हकीकत यही बताई जा रही है कि उनके दिलों पर अल्लाह ताला की अजमत और किबरियाई की ऐसी हैबत तारी रहती है कि ये चीज उनके हर कदम से नुमाया होती है। इबादुर रहमान बनाने वाली असल चीज क्या है? हक के आगे झुक जाना होता है ना। अब खा वैसे कितना ही मिस्कीन भी कोई बन के चल रहा हो, लेकिन अल्लाह के हुक्म के आगे झुकने को तैयार नहीं हो तो वो मुतकब्बिर ही है। वो जो हक के आगे झुक जाए या हक की हिमायत में खड़ा होने वाला हो, वो रोबो दबदबे के साथ भी चल रहा हो तब भी इबादुर रहमानी में शामिल होगा। उसकी चाल होना में कहलाएगी कि यमशून अलल अर्दी होना, कि वो उस तरह चलने वाले हैं। समझ में आता है कि चलने का कोई खास तरीका मुराद नहीं है, असल दिल की कैफियत जो चाल पर असरअंदाज होती है वो मुराद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह चलते थे और आपके सहाबा का क्या तरीका था, मुफस्सिरीन बताते हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की एक रिवायत में आता है कि कअन्नमल अर्द तत्विया लहू, आप ऐसे चलते थे गोया जमीन आपके लिए सिमटती थी, जैसे जमीन सिमटती चली आ रही हो। एक और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल के बारे में वो बताते हैं कि आप इस तरह चलते थे गोया नशेब की तरफ जा रहे हो, ढलान पर ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हो तो किस तरह इंसान चलता है। चाल में कुछ तेजी भी आ जाती ना जब नीचे उतर रहे हो, लेकिन संभल कर जमा कर कदम भी रखते हैं, तो वो आपके बारे में बताया गया। एक वाक़या आता है कि हजरत आयशा रज़ ने एक साहब को देखा जो बहुत ही मरियल सी चाल चल रहे हैं, तो पूछा आपने कि ये कौन साहब है, क्या इनको कोई बीमारी है? बताया गया कि वो कारी है। उन्होंने फरमाया हजरत आयशा ने कि हजरत उमर सैयदुल कुर्रा थे, वो चलते थे तो तेज चलते थे। बात समझ में आती कि बनावटी चाल नहीं मुराद है कोई कि उस तरह से मिस्कीन बन के चल रहे हो, मगर एक सीधे साधे मोमिन की तरह की, और एक वो जिसके दिल में खुद तकब्बुर नहीं है तो वो जिस तरह से चलता है, वो बात यहाँ पे है। और जैसे नसीहत क्या मिल रही है हमें कि हमारा उठना बैठना चलना फिरना ऐसा ना हो कि किसी को कोई अजियत पहुंचाने का बायस हो। चल रहे हो, किसी को टक्कर लग रही है, किसी को धक्के लग रहे हो। देखा भी गया होगा कि कुछ लोग जैसे साथ चल रहे हो तो कैसे हमेशा आपको पीछे कर देंगे, नमाज के लिए तक खड़े हो साथ, खुद फैल कर अपने हाथ आपसे आगे करके खड़े हो। माल में खरीदारी कर रहे हैं, रास्ता रोक कर खड़े हुए हैं, ड्राइव करते वक्त तक लोगों को रास्ता देने के बजाय हमेशा खुद रास्ता लेने की फिक्र में हो। ये सारी बातें समझ में आती हैं कि उनकी चाल कैसी चाल होती है एक मोमिन की। फिर जिसकी जिंदगी का कोई मकसद हो, जिसके लिए उसकी जिंदगी का हर लम्हा कीमती हो, वो ऐसे ही रुकाता इधर उधर लोगों को घूरता हुआ नहीं चलेगा ना। उसका आना जाना चलना फिरना बैठना सभी बामकसद होता है ना। तो बिल्कुल वही चाल जैसी यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई थी, वो उस तरह के वो चाल फिर चलने वाला होता है, चल सकता है जैसे कहा जा रहा है। जो वैज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, कि जब उनसे जाहिल खिताब करते हैं तो वो कह देते हैं सलामा, वो कि तुम पर सलामती हो। अच्छा, अब दूसरी सिफत उनकी आ रही है कि जब उन्हें जैसे गुफ्तगू करते हैं उनसे जाहिल। अब जाहिल जब कहें, जाहिलून जो कहा जा रहा है, जहल एक तो होता है ना इल्म का अपोजिट जिसे इल्म नहीं है, और दूसरे हिल्म का अपोजिट भी होता है कि वो जैसे जल्दी से भड़क जाए, तहम्मुल उनमें नहीं है। तो समझ में आता है कि वो बेफायदा बहसों में नहीं पड़ते। कोई जहालत पर उतरा हुआ भी हो, बात समझना नहीं चाह रहा हो, तब भी रहमान के बंदों का तरीका ये नहीं होता कि गाली के जवाब में वो गालियों पर उतर आए,
کوئی بےہودگی کا رویہ رکھتے ہو تو وہ ان کا جواب اس بےہودگی سے نہیں دیتے، بلکہ وقالوا سلاما، مومنوں کہہ دیتے ہیں سلاما۔ مومنوں کا یہ رویہ قرآن میں کئی جگہ آتا ہے۔ سورہ مریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کس طرح ادب اور احترام کے ساتھ اپنے باپ کو ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلاتے ہیں، جواب میں وہ بھڑک اٹھتا ہے اور کہتا ہے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کہ کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے ابراہیم، لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا، لارجمنک، میں تجھے سنسار کر دوں گا، وہجرنی ملیہ، دور ہو جا مجھ سے، الگ ہو جا مجھ سے۔ اتنے زبردست ڈانٹ ڈپٹ جو باپ کر رہا، ان کا جواب کیا ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا؟ قالوا سلام علیک، کہ آپ پر سلامتی ہو، ساستغفر لک ربی، یہ بھی نہیں کہ اچھا اب دور ہو جاؤ، مغفرت کی بھی دعا مانگوں گا، کہتے ہیں میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، انہ کان بی حفیہ، وہ مجھ پر بہت مہربان ہے میرا رب۔ اور بالکل اسی طرح کی بات سورہ قصص میں بھی آتی ہے، جب ایمان لانے والے عیسائی ان سے کفار مکہ جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں، ان کے ایمان لانے پہ انہیں لعنت ملامت کرتے ہیں، تو وہ جواب میں کہتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، جب انہوں نے ایسی لغو باتیں سنی، اسلام کے خلاف باتیں سن رہے ہوں، وہ آرَدُوا عَنْهُ، وہ ان سے الگ ہو گئے، اور وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، انہوں نے کہا ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، سلام علیکم، تم پر سلامتی، لا نبتغی الجاہلین، جاہلوں کے ہم جیسے منہ نہیں لگتے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی گفتگو کس طرح کرنا چاہیے۔ جاہل تو جہالت پہ اترے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سچویشن مختلف بھی ہو سکتی ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے شرک پر غضبناک ہو کر اپنے بھائی کے بال پکڑ کر کھینچتے ہیں، جواب میں ہارون علیہ السلام بھی کیسے، کوئی سوچے داڑھی کے بال، پیشانی کے بال پکڑ کے کھینچ رہا ہو تو ابھی کچھ سوچنے سے پہلے غصے میں انسان آ سکتا ہے نا، لیکن وہ عباد الرحمان کیسے ہوتے، اللہ کے نیک بندے کیسے ہوتے، وہ خود غضبناک ہونے کے بجائے انہیں بھی ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ کیسے وہ کہتے ہیں قالب نہ اماں، کہ اے میری ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، میری قوم نے مجھے کمزور کر دیا تھا، مجھے دبا دیا تھا، وقادوا یقتلوننی، اور وہ قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے، فلا تشمت بالاعداء، بس دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے۔ کتنے بہترین طریقے سے بات سمجھا دی انہوں نے بس، اور کہتے ہیں ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، مجھے ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، فوراً اپنے لیے، اپنے بھائی کے لیے دعا مانگنے لگتے ہیں اور اپنے رب سے۔ تو سمجھ میں آتا ہے کہ جاہل ہی نہیں بلکہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بھی، بلکہ اپنوں کے ساتھ بھی کبھی ایسی سچویشن پیش آ سکتی، غلط فہمیاں درمیان میں آ جاتی ہیں، تو انہیں اللہ کے نیک بندے تحمل، حلم اور حکمت کے ساتھ ریزالو کر لیتے ہیں نا، بجائے اس کے کہ خود بھی بھڑک جائیں، معاملات کو زیادہ خراب کر دیں۔ تو سمجھ میں آتا ہے سورہ حامیم سجدہ میں بھی یہ بات ایک اور طریقے سے سمجھائی گئی کہ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، کہ حسنہ اور سیئہ برابر نہیں ہے، نیکی برائی، فا باللتی ہی احسن، کہ احسن طریقے سے، احسن بات سے اس کو دفع کرو سیئہ کو، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تمہارے درمیان اور جس کے درمیان عداوت تھی تو وہ ایسا ہو جائے گا جیسے جگری دوست بن گیا ہو۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، کہ اور یہ توفیق نہیں ملتی مگر ان کو جو کہ صبر کرنے والے ہوں اور جو ذو حظ عظیم، بڑے نصیبے والے ہوں کہا جاتا۔ تو اب یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ مجادلہ، مناظرہ، بحث کرنا عباد الرحمن کے شایان نشان نہیں ہے۔ کوئی اس میں پھنسانا بھی چاہے تو اپنا راستہ بدل لیتے ہیں۔ انسان سب سے پہلے جیسے اپنی چال، طور طریقوں، پھر اپنی بات چیت اور گفتگو سے پہچانا جاتا ہے، اور اس آیت میں عباد الرحمن کا اس معاملے میں کیا طریقہ ہوتا ہے وہ بتا دیا گیا۔ ان کا یہ ظاہر، ان کے باطن، ان کے دل کی کیفیات کا مظہر ہوتا ہے۔ دل میں ان کے انکسار ہے، وہی ان کے زبان سے ظاہر ہوتا ہے، ان کی چال سے ظاہر ہوتا ہے، اور جب ظاہر میں انسان تقویٰ کا پابند ہوتا ہے تو دل کی کیفیت بھی صحیح ہوتی ہے نا، تو دونوں ہی چیزیں ساتھ چلتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان صفات پہ غور کرنے والے ہوں اور اپنی زندگیوں میں اسے ہم ایسے مواقع پر یاد رکھنے والے ہوں انشاءاللہ تعالیٰ،
اور بھی صفات آ رہی ہیں، خوبصورت صفات عباد الرحمن کی. انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں اس پر غور کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.